حکومت کو بھی آج ایک بڑا دھچکا لگا ہے, اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. آٹومیٹکلی اب جو نگراں حکومت ہے یہ ختم ہو گئی ہے اور پرویز الہی صاحب کی حکومت جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے. $10,000 کا ایک معاملہ ہے. کس نے دیے یہ $10,000؟ کس کو جانے تھے یہ $10,000 اور کیوں نہیں ملے ابھی تک $10,000؟ ویئر از اظہر مشوانی؟ ان کا بالکل بھی ایکسس بند ہو گیا ہے. ہن جڑیاں جے آئی ٹیاں بن رہی نے تے جڑیاں کمیٹیاں بن رہی نے اودے وچ جڑے ایجنسی دے لوگ بہ رہے نے آ کے مزہ آ رہا ہے, مزہ آ رہا ہے. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ آ گیا پہلی باری 75 سال کسی نے جناب اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالتی ہے. کوئی ایسا چکر نہیں ہے بھائی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, کل ایک جو طوفان آیا تھا اور وہ الیکشن سے متعلق تھا, اس کے اوپر تو کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی. اب معاملہ جو ہیں وہ کافی حد تک اب قانونی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ جا رہے ہیں. حکومت کو بھی آج ایک بڑا دھچکا لگا ہے, اس کی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے. $10,000 کا ایک معاملہ ہے. یہ کیا معاملہ ہے اس کو بھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کس کے کہاں سے آئے یہ $10,000؟ کس نے دیے یہ $10,000؟ کس کو جانے تھے یہ $10,000 اور کیوں نہیں ملے ابھی تک $10,000؟ یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. بہرحال خبر یہ ہے, سب سے پہلے ذرا حکومت کے لیے جو آج صبح صبح یہ ایک جھٹکا آیا ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ جناب جو اٹارنی جنرل ہیں شہزاد الہی صاحب, انہوں نے بیرسٹر شہزاد الہی, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. شہزاد الہی صاحب ابھی صرف چند مہینے ہوئے تھے انہوں نے آ کے اس عہدے کو سنبھالا تھا, اور 2 فروری کو وہ تشریف لے کر آئے تھے. اور مطلب 2 مہینے بھی ایکچولی کمپلیٹ نہیں ہوتے, اگر آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ بات کریں تو 2 مہینے بھی کمپلیٹ نہیں ہوتے. تو انہوں نے بھی اب اپنے عہدے سے جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا ہے. یہ دوسرا بڑا استعفیٰ ہے اس حکومت کے لیے, بلکہ دوسرا بھی نہیں کہوں گا میں, تیسرا کہوں گا. اس سے پہلے جو 2 بڑے استعفے ہیں, ایک چیئرمین نیب کا ان کی تبدیلی ہوئی, اور ایک جو سابق وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل, ان کی تبدیلی ہوئی. تو یہ تیسرا استعفیٰ ہے جو اس حکومت کے ٹینیور کے اندر ہو گیا, اور ود ان 1 ایئر ہوا ہے. یہ 3 بڑے استعفے جو ہیں وہ اب تک ہو چکے ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے, ویسے اس سے پہلے منصور عثمان صاحب کو حکومت نے جو ہے وہ اٹارنی جنرل اپوائنٹ کیا تھا, لیکن وہ اپنے عہدے کا چارج نہیں سنبھال سکے تھے. ریومر تھی, یہ کہا جاتا تھا, جسے کہتے ہیں نا بز جو تھی مارکیٹ میں, وہ یہ تھی کہ عدلیہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ان سے کمفرٹیبل نہیں تھی, کچھ زیادہ ان سے خوش نہیں تھی. تو اس کے بعد یہ شہزاد صاحب کا نام جو ہے وہ سامنے آیا تھا, اور جیسے ہی الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب الیکشنز جو ہیں وہ اب 30 اپریل کو نہیں ہوں گے, تو فوراً اس کے بعد جو پہلی کیجولٹی آئی ہے وہ اٹارنی جنرل کی آئی ہے. البتہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکچولی جب سو موٹو نوٹس لیا تھا چیف جسٹس نے, اور اس کے بعد ان کا جو فیصلہ آیا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جناب آپ جا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, الیکشن کمیشن کو یہ حکم آیا تھا کہ آپ پریزیڈنٹ سے جا کے گفت و شنید کریں, مشاورت کریں, اور اس کے بعد یہ ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کریں. تو اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا انہوں نے, شہزاد صاحب نے, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب چند ریومرز یہ ہیں کہ ایکچولی ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے, انہوں نے دیا نہیں ہے, ان سے لیا گیا ہے. اور چند حلقوں کے اندر عرفان قادر صاحب کا نام جو ہے بطور نئے اٹارنی جنرل آ رہا ہے. عرفان قادر صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ایگریسو قسم کے لائر ہیں, اور اکثر جو ان کا سٹائل آف ہے وکالت, وہ بینچ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. مطلب جو بھی بینچ ہو نا اس کے ساتھ وہ سیدھے ہو جاتے ہیں. بڑے آؤٹ اسپوکن قسم کے وہ لائر ہیں. تو مے بی اس وقت قرہ جو ہے وہ شاید ان کی طرف جا رہا ہے, لیکن آبویسلی ابھی یہ اناؤنسمنٹ ہونا باقی ہے. لیکن میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ جو مارکیٹ میں بز ہے وہ کس چیز کی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اظہر مشوانی, یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں, ان کی جو گمشدگی ہے, میں ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دا ورڈ گمشدگی کا لفظ اس لیے کیونکہ نہ تو اغوا کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے, نہ گرفتاری کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. گمشدگی ہے, ابھی تک گمشدگی ہے. اور اب جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو 24 گھنٹے اب مکمل ہو چکے ہیں. 24 گھنٹے سے ابھی تک ان کا کوئی ٹریس نہیں ہے. ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر ان کے واٹس ایپ کا ایک اسکرین شاٹ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کل رات کو ان کا واٹس ایپ ایکسیس ہوا ہے. اس سے پہلے دوپہر کو 2:51 کے اوپر جو ہے وہ ان کے واٹس ایپ کا ایکسیس ہوا تھا. اس کے بعد رات کو جا کے کوئی 9:45 بجے کے آس پاس جا کے ان کا واٹس ایپ ایکسیس ہوا. اب اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ اب ان کا بالکل بھی ایکسیس بند ہو گیا ہے. ان کی واٹس ایپ سے تصویر بھی غائب ہو گئی ہے, ان کا لاسٹ سین بھی اب شو نہیں ہو رہا, ایز ایف ہی ناؤ ڈز ناٹ ایگزسٹ آن واٹس ایپ. تو کافی اس سلسلے میں تشویش پائی جاتی ہے کہ ویئر از اظہر مشوانی, مطلب کہاں گئے ہیں, کس نے اٹھایا ہے, کس کی اس وقت دسترس میں ہیں وہ, کس کے پاس ان کو رکھا گیا ہے. ایبسلیوٹلی نو آئیڈیا, وچ از ویری ویری وریسم
کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی، لاکھ اختلاف اعظم اشوانی کی جس طریقے سے وہ ٹویٹر کے اوپر اپنے آپ کو ہینڈل کرتے رہے ہیں، اپنے آپ کو پورٹرے کرتے رہے ہیں، جرنلسٹ کے حوالے سے، اینکرز کے حوالے سے، اپوزیشن یعنی ان کی جو مسلم لیگ نون ہوگی، پی ڈی ایم ہوگی، اس حوالے سے جو الفاظ کا استعمال کرتے رہے ہیں، انتہائی غلط رہا ہے. لیکن بٹ سٹل میرے بار بار یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے رول آف لا کے ساتھ چلنا ہے، اور رول آف لا یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کی گرفتاری ہوئی ہے اس کی گرفتاری ظاہر کرنی چاہیے. 24 گھنٹے سے وہ شخص جو ہے وہ غائب ہے، وچ از کوائٹ وریسم. اچھا جی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صدر عارف الوی صاحب کو بھی ایک خط لکھ دیا ہے الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے. اپنے فیصلے سے انہوں نے آگاہ کر دیا ہے. وجوہات میں اپنے نوٹیفیکیشن میں جو درج کی گئی تھیں وجوہات، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے میں، اس ڈیسیجن کے اندر سامنے آئی ہے، اور وہ تھی کہ جناب اس کے اندر آئی جی پنجاب کے حوالے سے لکھا گیا تھا کہ جی ان سے 8 فروری کو ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اور 8 فروری میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ 8 فروری کو ہماری ان سے میٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے اندر جو ہیں یہ 10 وجوہات بتائی گئی تھیں. تو اس میں ایک چیز پن پوائنٹ ہوئی ہے کہ وہ جو 10 وجوہات تھیں اس کے اندر 16 فروری کو پیش آنے والا ایک جو ٹرین کا دہشت گردی کا واقعہ تھا اس کا بھی ذکر ہوا ہے. تو یہ 8 فروری کی میٹنگ میں 16 فروری کا واقعہ کس طرح ڈیسائیڈ ہو گیا؟ مطلب کہ 8 فروری کی میٹنگ میں ان کو پتا تھا کہ 16 فروری کو جو ہے وہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آنا ہے. تو یہ چیز بھی جو ہے وہ پن پوائنٹ ہو رہی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے جو ہے کس قسم کا حکم نامہ جو ہے جاری کیا ہے. تو دس از کوائٹ انٹرسٹنگ. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں اظہر صدیق صاحب، انہوں نے کل وہ کیپٹل ٹاک کے اندر تشریف لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک نئی چیز بتائی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ نگراں حکومت کے حوالے سے کہ الیکشن کمیشن نے اب چونکہ یہ کہہ دیا ہے کہ 30 اپریل کو جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہو سکتے، تو اس کے ساتھ ہی آٹومیٹکلی اب جو نگراں حکومت ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اور پرویز الہی صاحب کی حکومت جو ہے وہ بحال ہو گئی ہے. تو یہ ایک نئی تعویل جو ہے وہ سامنے آئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ توہین عدالت ہے، الیکشن ملتوی کرنے پر توہین عدالت کا کیس کریں گے. الیکشن کمیشن کے ارکان نجومی بھی بن گئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ 8 اکتوبر کو ملک میں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی. پنجاب کی نگراں حکومت پی ڈی ایم کی حکومت نظر آتی ہے، نگراں سیٹ اپ صرف انتخابات کروانے کے لیے آتا ہے. یہاں پہ پلڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب صاحب بھی آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا حکومت اور تحریک انصاف میں بات چیت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، یہ سیاسی بحران ہے، اسے سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے. عمران خان بات چیت کے لیے آمادگی سے پیچھے نہیں ہٹے، اس لیے ملاقات کی امید ابھی باقی ہے. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے کہا الیکشن ملتوی کرنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ وہ خود ایک آئینی ادارہ ہے، اور آئینی ادارہ جو ہے وہ اگر تو آئینی طور پہ اگر کوئی کام کرتا ہے تو پھر آپ اس کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے. بہرحال دس از این اوپینین، ظاہری بات ہے اینڈ آف دا ڈے عدالت نے اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور عمران خان صاحب کے لیے خوشخبری بھی آ جائی. وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں جو خاتون جج ہیں زیبا چودھری صاحبہ، ان کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہوئے تھے. ان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، تو اب وہ ضمانت اس کیس میں لے سکتے ہیں. ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی کی عدالت میں جو ہے پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی وہاں پہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آئندہ تاریخ پر پیش کرنے کے لیے پابند کیا جائے. عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی 30 مارچ کو عمران خان آ رہے ہیں، عدالت بھی 30 مارچ کو سماعت کر لے. عمران خان توشہ خانہ کیس میں 30 مارچ کو کچہری میں آئیں گے. تو عدالت نے کہا کہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، 30 مارچ کی استدعا کر رہے ہیں جبکہ وارنٹ گرفتاری کا حکم 29 مارچ کا ہے. وکیل نے کہا کہ میں سول کورٹ میں وارنٹ کی تاریخ 29 سے 30 مارچ کرنے کی درخواست دے دیتا ہوں. پروسیکیوٹر نے کہا یہ تو مطلب ہوا کہ عدالت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی جرت بھی نہ کرے، وارنٹ معطلی کی درخواست پر میرٹ پر دلائل دینے چاہیں. ملزم عدالت کا بلو آئیڈ بوائے ہوتا ہے لیکن اتنا بھی پسندیدہ بچہ نہیں ہوتا. یہاں پہ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ جی عمران خان کے وارنٹ معطلی میں 30 مارچ تک توسیع کرنے کی استدعا کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس والے وارنٹ جو ہیں وہ 30 مارچ تک معطل ہیں. تو اس کے بعد الٹیمیٹلی فیصلہ سنایا گیا اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل ہو گئے. اس کے علاوہ نیب نے عمران خان صاحب کے خلاف جو کیسز اس وقت چل رہے ہیں اس کا ریکارڈ جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے. اس ریکارڈ کے مطابق نیب میں 2 کیسز عمران خان صاحب کے خلاف اس وقت چل رہے ہیں، اور اس پہ نیب راولپنڈی جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے. ایک توشہ خانہ کا کیس ہے اور دوسرا جو ہے اختیارات سے تجاوز کا معاملہ ہے جس کی ابھی انکوائری چل رہی ہے. اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے مالی فوائد لینے اور ریکارڈ چھپانے کا یہ کیس ہے. تو یہ ڈیٹیلز جو ہیں سامنے آئی ہیں. یہ کیس بیسکلی لندن سے واپس آنے والی جو ملک ریاض کی جو رقم تھی 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ تھا،
یہ اس سے متعلق ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی کیبنٹ میں بیٹھ کے جو ہے اس کو کلیئر آف کروایا، اور آپ کو یہ پہلے بھی رپورٹڈ ہے کہ بند لفافوں کے اوپر جو ہے کابینہ کے ارکان سے سگنیچرز کروائے گئے تھے. اس کی انکوائری بھی اس وقت نیب میں چل رہی ہے، اور دونوں جو ہیں ابھی انکوائری سٹیجز کے اوپر ہیں. اچھا، اس سلسلے میں نے نیب کے اپنے چند سورسز سے ان کیسز کے بارے میں پتہ کروایا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اس بات کا شک ہے کہ انکوائری سٹیج کے اوپر جو ہے وہ کسی کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو ایسا نہیں ہے. جب انکوائری کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب اگلی سٹیج شروع ہوتی ہے، ایک فارمل تحقیقات کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر اگر نیب کو لگے کہ اس شخص کو گرفتار کرنا ضروری ہے تو پھر گرفتاری ضرور عمل میں آ سکتی ہے، لیکن انکوائری سٹیجز کے اوپر کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب فی الحال تو اس معاملے میں سیف ہیں. اچھا جی، اب آ جائیں وہ جو $10,000 کا معاملہ ہے. $10,000 کا معاملہ جناب کچھ اس طرح ہے. یہ ٹویٹر کے اوپر ایک اکاؤنٹ ہے، اور یہ خاتون کا ایک اکاؤنٹ ہے، پی ٹی آئی کی یہ فالوور ہیں. انہوں نے اور ایک اور صاحب نے مل کے پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو مطلب فالوورز ہیں ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ذل شاہ کی فیملی کے لیے $10,000 جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں. اب ان کی یہ ٹویٹس بھی سامنے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس بات کے اوپر بحث شروع ہوگی کہ جی کسی نے ذل شاہ کے نام کے اوپر جو پیسے اکٹھے کیے ہیں، لیکن ذل شاہ کی فیملی تک جو ہے وہ پیسے پہنچے نہیں ہیں. تو کچھ لوگوں نے ایکیوز کیا، مختلف قسم کی باتیں کی. تو یہ جو خاتون ہیں ان کا یہ پورا ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ ظاہری باتوں کا پوائنٹ آف ویو سامنے آنا چاہیے. وہ یہ خاتون یہ کہہ رہی ہیں اپنی ٹویٹس کے اندر کہ جی ہم نے جو ہے وہ بالکل ذل شاہ کے لیے ہم نے اس کی فیملی کے لیے $10,000 اکٹھے. $10,000 بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، مطلب آپ اندازہ کر لیجئے کہ تقریباً کوئی 28 لاکھ تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ بن جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بالکل اکٹھے کیے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ذل شاہ کی فیملی جو ہے ان میں سے کوئی بھی ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے متعدد بار کوشش کی ہے، لیکن ان کی جانب سے کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہو رہا، تو جس کی وجہ سے یہ فنڈز ہم ان کو دے نہیں پا رہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. اور اگر یہ نہ ہو سکا، اگر یہ فنڈز ہم نہ دے سکے، تو پھر جن جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیے ان سب کو ہم یہ ریفنڈ بھی کر دیں گے. میرا اس کے اوپر صرف ایک ٹیک یہ ہے اس ایشو کے اوپر کہ اگر ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے اٹھایا گیا ہے اور ذل شاہ کی مدد کی جا رہی ہے، تو میرے خیال میں کسی کو جو ہے وہ ان سے رابطہ کرنا چاہیے، ذل شاہ کی فیملی سے رابطہ کرنا چاہیے، اور یہ پیسے ان کو دینے چاہیے. اس سے ان کی مالی مدد اگر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، انلیس اور انٹل وہ فیملی خود یہ کہہ دے کہ جی ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ظاہری بات ہے کہ چند لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ خود اپنے منہ سے انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن اگر ہو جائے اچھی بات ہے، دیٹس ویری گڈ. لیکن مجھے فی الحال اس کے اندر کسی قسم کا کوئی فاؤل پلے نظر نہیں آ رہا. جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیویٹیز چل رہی تھی ایسی، یا کچھ لوگ چہم گوئیاں کر رہے تھے، آئی ڈونٹ سی اینی سارٹ آف فاؤل پلے ان ٹو آل دس. لیکن ظاہری بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے فالوورز نے مل کے اگر ایک ہیلپ آؤٹ کیا ہے، دیٹس اے ویری گڈ اسٹیپ. میں تو ویسے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید پارٹی کی جانب سے بھی کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی، لیکن میری نالج میں نہیں ہے. اگر کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے پارٹی کی جانب سے آفیشیلی عمران خان صاحب کی جانب سے، تو دیٹس اے سیپریٹ تھنگ. فی الحال میں نے کوئی ایسی اناؤنسمنٹ سنی نہیں ہے. تو اگر آپ کامنٹ سیکشن میں پلیز اس پہ ہمیں اپڈیٹ کرنا چاہیں تو بے شک کر دیجئے. فی الحال انہوں نے، اس خاتون نے کہا کہ جی ذل شاہ کی فیملی پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں کرنا چاہتی، جس کی وجہ سے یہ پیسے بھی اب تک وہ ان کو نہیں دے سکے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ حکومت نے جو ہے وہ تحریک انصاف کی قیادت پر دہشت گردی کے مقدمات کے سلسلے میں جو ہے ایک مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی یعنی کہ جے آئی ٹی جو ہے وہ بنا دی ہے، اور وزارت داخلہ نے 5 رکنی یہ جے آئی ٹی تشکیل دے دی ہے. اس میں ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ ذوالفقار حمید جے آئی ٹی کے کنوینر ہوں گے. آئی ایس آئی بی اور ایم آئی کے افسر بھی جو ہے جے آئی ٹی میں شامل ہوں گے. اچھا، میں اس کے اندر جو ایک انٹرسٹنگ بات دیکھ رہا تھا، یہ آپ اسکرین کے اوپر یہ نوٹیفیکیشن بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ہمیشہ نا جے آئی ٹیز کے اندر یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو شامل کروانے کے بڑے فیور میں رہے ہیں. ہمیشہ اپنی حکومت کے دوران لوگ سوال اٹھاتے تھے کہ بھائی اگر یہ پولیس ورک ہے تو آپ اس کو پولیس کو کرنے دیں، تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ بڑی زبردست ایجنسیاں ہیں اور ان کو اس کے اندر ضرور بیٹھنا چاہیے. اگر کاش میں عمران خان صاحب سے اس وقت میں انٹرویو کر سکتا یا ان سے ملاقات ہو سکتا. میں کوشش بڑا کرتا ہوں کہ میرے اندر بھی جو ہے نا کوئی لونڈے لپاڑوں والی خصوصیات تھوڑی سی آ جائیں، لیکن کیا کریں، آتی نہیں ہیں. بڑی کوشش، بڑے سالوں سے میں کوشش کر رہا ہوں، یقین کریں. لیکن میں 2 خواہشات ہیں میری. ایک، لونڈے لپاڑے کی خصوصیات کچھ میرے اندر آ جائے. ایک، میں کسی طرح کامران خان صاحب بن جاؤں، کیونکہ وہ نہیں ہوا. لیکن وہ مجھے پھر کسی نے نا، بڑے ایک درویش نے بات کی کہ آپ جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں گے تو پھر شاید کامران خان بن جائے. ابھی تک نہیں میں بن سکا. تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں عمران خان صاحب سے پوچھوں کہ ہن جہڑیاں جے آئی ٹیاں بن رہی ہیں تو جہڑیاں کمیٹیاں بن رہی ہیں وہ جڑے ایجنسی کے لوگ بہ رہے ہیں آ کے، مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے. ہن تو عمران خان صاحب کی بہت سی کئی ہوئی باتیں جو ہے نا
اب ان کے سامنے آ رہی ہیں. آڈیو ریکارڈنگز کے اوپر آپ کو یاد ہے میں نے اس وقت بھی سمجھایا تھا کہ بھائی جان آپ کی اپنی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے. آج وہی ساری ایک ایک کر کے ریکارڈنگ سامنے آ رہی تھی, اونچی کا مار رہے ہیں یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیوں ریکارڈ ہو گیا, تو وہ کیوں ریکارڈ ہوا, یوں کیوں ہوا. کاش اس وقت آپ نے سب کچھ ٹھیک کر لیا ہوتا. میں بات نا ادھر سے ادھر چلی جائے گی. میں یہاں پہ ایک پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں, بہت سے لوگ نا, ہمارے بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز جو ہیں نا, وہ عمران خان صاحب کی اس بات سے بڑا امپریس ہوتے ہیں. او کیا بات ہے جناب, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بندہ آ گیا, پہلی یاری 75 سال کسی نے جناب اسٹیبلشمنٹ کو نکیل ڈالتی ہے. کوئی ایسا چکر نہیں ہے بھائی, کوئی ایسا چکر نہیں ہے. یہ بات ذرا نا دماغ کھول کے سن لیں ایک دفعہ. یہ شخص اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے بنا ہے, بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف بنے, بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ مارا تھا نا, ہمیں پتا تھا کہ یہ بھی 2 نمبر ہے, یہ کام بھی 2 نمبر ہو رہا ہے. اور یہ کل کو بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ پلٹا مار دیں گے, اور مار لیا انہوں نے, مار لیا پلٹا. عمران خان صاحب بھی آج یہ جو جتنی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے بازی کرتے ہیں نا, یہ صرف تب تک کے لیے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دے. کل کو اسٹیبلشمنٹ نے اگر اپنا ڈنڈا نون لیگ کے اوپر یا پیپلز پارٹی پہ سیدھا کیا نا, تو انہوں نے چاہ تک نہیں کرنی, انہوں نے کہنا ہاں کھچ کے رکھو, تن کے رکھو, انہوں نے چھڑنا نا سارے, انہوں نے یہ کہنا ہے. اور اس کے بعد اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرہ مار رہے ہیں آپ شیخ رشید, اعجاز الحق اور بریگیڈیئر اعجاز اور پرویز الہی کو کھڑا کر کے, آپ کے کھبے سجے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ آئی شوڈ کنسیڈر یو ایز سم ون اینٹی اسٹیبلشمنٹ. خدا نو منو, تاڑی مہربانی, خدا نو منو. پیٹ پیچھے بیٹھ کے آپ انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے کرنے کی پوری طرح کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اپنے انٹرویوز کے اندر آپ خود کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف میرے ساتھ بات ہی نہیں کرتے, میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, تو اپنے دماغ سے نا کم از کم, میں صرف ان کے فالوورز کو کہتا ہوں یہ فطور نکال دیں. ایہو جا کوئی چکر نہیں ہے. یہاں پہ اس میچ کے اندر جتنے کھلاڑی بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ سب کے سب ایک ہی پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں, سب ایک پچ کے اوپر کھیل رہے ہیں, ان میں سے کوئی فرق نہیں ہے. ایک بات. دوسرا, حسان نیازی صاحب, عمران خان صاحب کے جو بھانجے ہیں, جو اس وقت جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں. میں نے کل آپ کو یہ خبر دی تھی کہ ان کے جسمانی ریمانڈ 5 روز کا جسمانی ریمانڈ مانگا ہوا تھا, لیکن اس کے بعد ان کو جج صاحب نے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا. آج ان کی جناب ایک نئی گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے, اور وہ گرفتاری آئی ہے کوئٹہ سے. کوئٹہ کی جانب سے یہ سامنے روپکار بھی جو ہے وہ ایشو ہو چکی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کوئٹہ کی عدالت کی جانب سے کہ جناب ایک اور کوئی کیس ہے جس کے اندر ان کو اس وقت اڈیالہ جیل میں, تو وہاں سے جو ہے ان کی گرفتاری ڈال کے تو ان کو شفٹ کریں ادھر کوئٹہ والی سائڈ کے اوپر. تو عمران خان صاحب نے تو ایک ذکر کیا تھا کہ یہ ان کا مجھے بلوچستان لے جانے کا ارادہ ہے, تو بلوچستان تو وہ نہیں گئے. البتہ بھانجا جو ہے وہ اب بلوچستان کے لیے روانہ ہونے والا ہے. اور میں حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں, میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 2-3 دن سے بہت پریشان ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ ان کی بھی یہ پرابلمس جو ہیں وہ آسان ہو جائیں, اور انصاف ہونا چاہیے. میں صرف یہ کہتا ہوں, میں کوئی نہیں ہوتا یہ کہنے والا کہ یہ شخص گلٹی ہے ناٹ گلٹی ہے, لیکن انصاف ہونا چاہیے. بس میری صرف اس معاملے میں یہ ڈیمانڈ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب, ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ریفرنسز دائر ہوئے تھے, اس سلسلے میں ابتدائی اب جو کارروائی ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. باقاعدہ طور پر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو ہے درخواست گزاروں کو کہا ہے کہ جی آپ اپنے ایفیڈیوٹس یعنی بیان حلفی جو ہیں اپنے ان کیسز کے اندر آپ جمع کروائیں. تو اگر یہ سلسلہ ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اب کارروائی جو ہے وہ اب سٹارٹ ہونے لگی ہے. تو بہت دیر سے اس چیز کا انتظار ہو رہا تھا کہ جج صاحب کے خلاف یہ جو آئے ہوئے ہیں ریفرنسز آئے ہوئے ہیں, اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے.